اور پھر جو ہی ماہ رمضان میں رات آ جائے، رات میں قیام اللیل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ وہ قیام اللیل اور وہ تراویح جو سارے صحابہ نے متفقہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے اجتماعی طور پہ مسجد نبوی میں پڑھنا شروع کی۔ یاد رکھیں فاروق اعظم وہ انسان ہے جو خلفائے راشدین میں دوسرے درجے کا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور عمل سنت ہے، خلفائے راشدین کا فیصلہ اور خلفائے راشدین کا حکم وہ بھی سنت ہے۔ فاروق اعظم نے جو تراویح مسجد نبوی میں شروع کروائی، حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا، ابی بن کعب نے تراویح پڑھانا شروع کی، اور پھر 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مسجد نبوی میں تراویح ہو رہی ہے، مسجد حرام میں تراویح ہو رہی ہے۔ پوری امت مسلمہ کسی نہ کسی صورت میں تراویح کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہے۔ آج کا بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ جو شخص تراویح کا انکار کر دیتا ہے، تراویح سے منکر ہو جاتا ہے، اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ تراویح تو وہ عبادت ہے جو سارے صحابہ نے کی ہے، تراویح تو وہ ہے جس کا اہتمام سارے تابعین تبع تابعین نے کیا ہے، اسلاف نے کیا ہے۔ 1400 سال کے اسلاف اور 1400 سال کے اہل علم معاذ اللہ احادیث کو نہ سمجھ سکے، آج تو نیا مجتہد بن گیا ہے، نیا سکالر بن کے آ گیا ہے، کہتا ہے تراویح تو ہے ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ اگر تراویح ہے نہیں، صحابہ نے کیا پڑھا تھا؟ اگر تراویح ہے نہیں، تابعین تبع تابعین نے کیا پڑھا تھا؟ اسلاف امت نے کیا پڑھا تھا؟ مسجد نبوی میں جو ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ آج مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں جو یوں ہی عشاء کے فرض ختم ہوتے ہیں، فرضوں کے فوری بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ یہ ساری کی ساری امت کا ایک اجتماعی عمل ہے جو صحابہ سے خلفائے راشدین سے چلا آ رہا ہے۔ تراویح کا انکار کرنے والا انتہائی گمراہ بھی ہے اور انتہائی قسمت کا مارا ہوا بھی ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا اور ایمان احتساب کے ساتھ، یہ ماہ رمضان کا قیام اس کا سب سے پہلا مصداق تراویح ہے۔ یہ قیام رمضان جس نے کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔